قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 28ویں پارے میں سورۃ الصف کل ہم نے شروع کی تھی، اس کی 9 آیات پر مشتمل پہلا رکوع کل ہم نے پڑھا تھا۔ یہ سورت مدنی ہے، اس کے احکامات مدنی ہیں، اور مدنی زندگی میں یہ غزوہ احد کے قریب نازل ہوئی ہے۔ غزوہ احد بڑی مشکلات کا زمانہ تھا، 70-75 لوگ شہید ہو گئے، تو اس وقت مسلمانوں کو مزید جہاد کے اوپر ابھارا گیا کہ اب تمہارے جان اور مال پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا فائدہ تمہیں خود ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا مطلوب تلواریں اٹھانا نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے امن کے قیام کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے 13 سالہ مکی زندگی کی جو مشکلات برداشت کی ہیں تم نے، اس کے لیے اب یہ سٹیپ اٹھانا بھی ضروری ہے۔ پہلا رکوع ان چیزوں پر مشتمل تھا، اور جو ان چیزوں سے بھاگے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جو سختی پہ عمل کرنے والے ہیں، اس کے لیے پھر 2 مثالیں دی گئی تھیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک ماڈل تاریخی رکھا گیا تھا کہ ان کی قوم برباد ہوئی کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اور ایک ماڈل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا رکھا گیا کہ انہوں نے جب قوم کی طرف دعوت پیش کی تو ان کو بھی باغی کہہ کر یہودیوں اور رومیوں کی طرف سے ہینگ کر دیا گیا۔ اسلام کے عقیدے مختلف ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اسلام کا موقف یہ ہے، سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل ہے کہ ان کو پھانسی نہیں دی گئی، اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ آج کے رکوع میں یہ بات ہے کہ تم نے پھر کرنا کیا ہے۔ پہلے تھا کہ تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے جو بات کرنی ہے تمہارا قول و فعل ایک جیسا ہونا چاہیے، اور جب بات کر لو تو پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ آج اس رکوع میں بات ہے کہ تم نے پھر تمہارا لے آؤٹ زندگی کا ہونا کیا چاہیے۔ یہ جو 5 آیات ہیں بڑی آسان سی ہیں، اب انہیں کچھ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو خطاب ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، حل کیا، ادلو دلالت کرنا، رہنمائی کرنا، کو راستہ دکھا دینا، کم تمہیں، علی تجارت ایک ایسی تجارت پر، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں ایک ایسی تجارت پر، تنجیکم کہ تم تجارت کرو تو اس کا فائدہ یہ ملے گا تمہیں کہ تنجیکم تمہیں نجات دے دے گی، بچا دے گی وہ تجارت، من عذاب علیم دردناک عذاب سے وہ تجارت تمہیں بچا لے گی، یعنی ہوگی تجارت اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی۔ وہ سیدھا سودا ہے جی۔ وہ سودا کیا ہے؟ اپنی جان اور اپنے مال اللہ کو دے دو اور اس کے بدلے میں اللہ کی رضا لے لو۔ یہ سیدھا سودا ہے، یہ تجارت ہے، اس سے منافع بخش کوئی تجارت نہیں ہے، کیونکہ یہ جان بھی اسی نے دی ہے اور یہ مال بھی اسی نے دیا ہے۔ اب وہ واپس مانگے تو تجارت پہ آ جاؤ، جان مال دے دو اور اللہ کی رضا لے لو۔ اور اس تجارت کے کانٹینٹ کیا ہیں؟ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور واو کا معنی اور تجاہدون تم جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ اچھا، جو جہاد کی روٹ ہے وہ جیم ہے اور دال ہے، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں جد و جہد، کوشش کرنا۔ تو کوشش 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مینٹلی کوشش ہوتی ہے، انسان اپنا دماغ کھپاتا ہے، اللہ کے دین کے مسائل کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے زمانہ اور حالات کے واقعات کی مناسبت سے وہ اجتہاد کرتا ہے، یہ مینٹلی ایفرٹس ہوتی ہیں۔ جیسے مجتہدین ہمارے فقہائے کرام ہیں، محدثین ہیں، اور تاریخ میں اکابرین گزرے، یہ بھی مجاہد تھے۔ ان کا جو جہاد ہے وہ مینٹلی ایفرٹس تھیں، اور دوسرا جہاد ہے جو اللہ فزیکلی ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دشمن کے خلاف لڑنا پڑے تو بھی لڑو۔ تو تجاہدون بڑا کمپریہنسو لفظ ہے۔ تجاہدون اس تجارت کا تیسرا کنٹینٹ یہ ہے، ایک تو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اچھا، اب ممالک کے بن گئے
ان کی باؤنڈریز، اور باقاعدہ ممالک کی ڈکلیئر ہو گئیں آرمیز. اب پاکستان کی آرمی بھی لاکھوں میں ہے. اب جہاد کون کرے گا؟ بنیادی طور پر جہاد کا فریضہ ہم سے بھی ساقط نہیں ہوا، لیکن بنیادی طور پر جو فریضہ ہے یہ ریاست کا فریضہ رہ گیا دور جدید میں. پہلے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر جہاد ممکن نہیں تھا، اور کسی بھی اسٹیٹ اور ریاست کے اندر اسٹیٹ کی پالیسی کے بغیر جہاد کا جو معنی ہے وہ اب مکمل طور پر قابل عمل نہیں ہے. لیکن مسلمانوں اگر حکمران اس طرف نہ آئیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم ہم کسی بری چیز کو برا تصور تو کر سکتے ہیں. اور آج کے دور میں دیکھیں، اگر ہم سوشل میڈیا پہ اسرائیل کی مذمت بھی کوئی کرتا ہے اس کی آئی ڈی بلاک کر دی جاتی. یہ اب مسلمانوں کی نائل یہ ہے کہ اتنا جہاد تو کر لیں کہ اپنے کوئی سرچ انجن بنا لیں گوگل کی طرح، کوئی چائنا کی طرح اپنا الگ سے، جیسے ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، کوئی چیزیں بنا لیں، اس کے اندر مسلمان ممالک کو شامل کر لیں اور آگے چلی جائے. اس جہاد کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور آپ کسی طاقتور دشمن کے سامنے ایک جتھا 100 بندوں کا نکل بھی پڑے گا تو وہ اڑا دے گا. اس لیے آج ان چیزوں کو اپنے گرد و پیش دیکھ کر بچوں کو اس جہاد کے لیے تیار کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بچے تجارت پڑھیں، کامرس پڑھیں، دین بھی پڑھیں اتنا ہی گہرائی کے ساتھ کہ لوگوں کو جواب دے سکیں. تجاہدون فی سبیل اللہ، تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، بے اموالکم، اپنے مالوں کو دے کر، وانفسکم، اور اپنی جانوں کو دے کر. امیر مال پیش کرے اور غریب کے پاس مال نہیں ہے، وہ امیر کا مال لے، یوٹیلائز کرے اور اپنی جان اللہ کے سپرد کرے. ذالکم خیر لکم، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے، اگر تمہیں سمجھ اور آگاہی ہے تو یہی راستہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو میری اور آپ کی زندگی کا یہی شب و روز ہے، اللہ کے اوپر ایمان لائیں، رسول اللہ پر ایمان لائیں، اور حت الوسع نیکی کی کوشش کرتے رہیں. جہاں تک آپ کی دسترس ہے، کسی غریب کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو آپ کو کرنا چاہیے، کسی بھی لیول پر آپ بیٹھیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یغفر لکم، یغفر بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. صرف اللہ رسول پر ایمان لانے سے اور یہ کوشش کرنے سے اچھائی کی، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا. یہ تو اس دنیا میں ریوارڈ ملے گا. وَيُدْخِلْكُمْ، اور تمہیں داخل کر دے گا، جنات، ایسے باغات میں، تجری رواں دواں ہیں، جاری ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں. ایسے باغات تمہیں دے دے گا، یعنی جنت میں جگہ عطا فرما دے گا. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. اب آپ دیکھیں نا، ٹرین ایک ہی جا رہی ہوتی ہے، ہوائی جہاز ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں جو لوگوں کے بیٹھنے کی ان کا ڈیکورم ہے وہ مختلف ہے. کچھ اکانومی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس سے اعلیٰ کیٹیگری میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس سے اعلیٰ کیٹیگری میں. جنت بھی ملے گی، اور جنت میں جو سیٹ ملے گی وہ ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، پاکیزہ مکان ہوں گے، فی جنات عدن، وہ جنت کا جو اعلیٰ مقام ہے، سدا بہار باغوں والا، وہاں پر اللہ تعالیٰ ٹھکانہ بھی عطا فرما دے گا. ذالک الفوز العظیم، بندہ مومن کی یہی معراج ہے کہ گناہ بخشے جائیں اور وہ جنت کے اندر چلا جائے اور اللہ اس سے راضی ہو. ذالک، یہی ہے، الفوز العظیم، بڑی کامیابی. یہی بڑی کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور کہیں زندگی میں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ایک اور چیز پھر اس کے ساتھ ایڈ کر دی گئی، جیسے کوئی تاکیداً کہہ دیا جاتا ہے نا، یہ بھی تھوڑا سا پیکج ساتھ ایڈ کر لیں. وَأُخْرَى، ایک اور چیز بھی ہے، یہ اخرا کا یہی مطلب ہے. وَأُخْرَى، ایک اور چیز بھی ہے، تُحِبُّونَهَا، جس کو تم بڑا پسند کرتے ہو. کون؟ بندہ مومن اس کو پسند کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح کا بالکل قریب ہونا. یہ بندہ مومن کا جو ہے وہ نعرہ ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ بھی تمہیں مل جائے گا جب تم میرے ساتھ تجارت کرو گے. نصر من اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، وفتح قریب، اور فتح قریب آ جائے گی. تو فلسطین، کشمیر اور مسلمانوں کی محکومی سے حاکمیت کا جو سفر ہے وہ نصر من اللہ وفتح قریب میں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ کے ساتھ. یہ ڈائلاگ کے ساتھ نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے 13 سال ڈائلاگ کی ہیں مکے میں لوگوں کے ساتھ. جب ڈائلاگ سے بات نہیں بنی تو گھر بھی چھوڑا ہے
اور مدینہ تشریف لائیں، اب ڈائلاگ نہیں ہوئے۔ اچھا بنیادی سطح پر یہاں بھی معاہدے ہوئے امن کے، مواخات مدینہ، میثاق مدینہ، لیکن جب نہیں مانے کسی حوالے سے، پھر بدر بھی ہوا، پھر احد بھی ہوا، لیکن یہ ظلم کو پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوا، بلکہ یہ غزوات کا جو رونما ہونا ہے یہ امن کے قیام کے لیے تھا، ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ یہی اسلام کی پالیسی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، واو کا معنی اور بشر، اے حبیب کریم آپ بشارت دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، المومنین، مومنوں کو۔ یہاں پھر ایک اسپیسیمن دیا گیا کہ آج تمہیں اللہ رسول بلا رہے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بلایا تھا، اگر تم نے آگے بڑھنا ہے تو پھر نبی کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو انصار اللہ، کونو ہو جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ تو اللہ تو ہماری مدد کا محتاج نہیں، اللہ ہی مددگار ہے، ولی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ہم سے مدد مانگ رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا مدد مانگنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش تو میں نے اور آپ نے کرنی۔ تو دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش ہے وہ اللہ کی ہی مدد ہے، ورنہ اللہ ہر قسم کی مدد سے پاک ہے۔ اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے دین کے مددگار۔ کما قال عیسی ابن مریم، کما جس طرح قالا کہا تھا عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین اپنے حواریوں سے، اپنی صحابیوں سے جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ من انصاری اللہ، من کون ہے؟ انصاری میرا مددگار، اللہ اللہ کی طرف بلانے میں تمہاری جانب سے میرا مددگار کون ہے؟ تو حضرت عیسیٰ پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ پوری آپ کی تبلیغی زندگی میں تقریباً 11-12 کے قریب لوگ حضرت عیسیٰ کی دعوت پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ ماڈل ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اب تمہیں خاتم النبیین بھی اس مشن کی طرف بلا رہے ہیں، ورنہ جو مشن ہے وہ ناکامی کی طرف چلا جائے گا۔ اپنے جان اور مال پیش کرو اللہ کے راستے میں۔ قال الحواریون، وہاں بھی 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ نے لبیک کہا اور ایک گروہ اس کا انکاری ہو گیا۔ تو جس نے لبیک کہا وہ حواری آپ کے صحابی ہیں، اور دیکھیں انہوں نے کتنی ایفرٹس کی۔ عیسائیت کی تعلیمات اب اگر باطل بھی ہو نا، جیسے ہماری تعلیمات ہیں اسلام کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کی شریعت تو ڈیلیٹ اور کینسل منسوخ ہو گئی، اور ساتھ یہ ہوا کہ ایڈیٹنگ ہو گئی، سینٹ پال نے باقاعدہ جو بعد میں عیسائیت ترتیب دی جس کے اندر گاڈ، سن آف گاڈ کا، ٹرینٹی کا تصور ہے، لیکن ان کی محنت دیکھیں۔ وہ چند لوگ ہیں، اور آج دنیا میں سامی مذاہب میں جو وہی پہ یقین رکھتے ہیں، جو سیمیٹک ریلیجن ہے، ان میں عیسائیت تعداد کے اعتبار سے پہلا مذہب ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہی پر ایمان رکھنے والے لوگ مسلمان ہیں، تیسرے نمبر پر وہی پر ایمان رکھنے والے لوگ یہودی ہیں۔ تو تعداد میں کرسچن، پھر مسلم، پھر یہودی ہیں، لیکن اپنی طاقت قوت کے اعتبار سے یہودی ان تینوں مذاہب میں سب سے اوپر ہے۔ باقی کو 8 ارب سے زیادہ آبادی میں اکثریت کا جو رجحان ہے وہ ایتھزم اور الحاد اور لادینیت کی طرف ہے، جس میں روشن خیالی جو ہے وہ مزید آگے آگے۔ لیکن ان کی ایفرٹس دیکھیں، چند لوگوں نے کتنی محنت کی کہ آج پوری دنیا کا جو مذہب ہے وہ عیسائیت ہے، لیکن عیسائیت بھی اپنا مذہب چھوڑ چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، مسلمان جتنی مساجد یورپ میں بناتے ہیں، وہ چرچ بیچتے ہیں تو مسلمان مساجد بناتے ہیں، وہ مذہب کو اپنی زندگی سے خارج کر چکے ہیں، اور ان کا موقف ہے مذہب تمہارا انفرادی معاملہ ہے، گھر میں بیٹھیں، اللہ اللہ کریں، نماز پڑھیں، جو مرضی یا کریں۔ اجتماعی زندگی میں مذہب کا کوئی تصور موجود نہیں، ان کی ریاست جو بھی کرے اس میں مذہب نہیں ہوگا۔ تو یہ جدید ریاستوں کے تصور میں مذہب سے خالی ریاستوں کا تصور شامل ہے، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا وہ ریاست مدینہ والا ہی ماڈل ہے، وہ بھی بدنام ہو گئے، ہمارے حکمرانوں نے اس ریاست کے تصور کو بھی بدنام کر دیا۔ قال الحواریون، کالا کہا، الحواریون حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین کو آگے چلائیں گے۔ فآمنت طائفۃ، فآمنت پس ایمان لے آیا، طائفۃ ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا۔ میں نے کل عرض کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نئی قوم کی طرف نبی بن کر نہیں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور یہودیوں کی طرف ہی نبی بن کر آئے، لیکن انہوں نے باغی کہا آنے والے نبی کو، بلکہ ان کو ہینگ کر دیا۔ رومیوں نے، یہودیوں نے قانون بنا کر ایک باغی کو سزائے موت کی سزا سنائی، اور حضرت موسیٰ کو، عیسیٰ کو کے پھندے پر لٹکا۔ قرآن کی تعلیمات میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ الگ ہے، وہ اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لی۔ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور ایک گروہ جو تھا بنی اسرائیل میں سے، کفرت، اس نے کیا کیا؟ یہ مسلمانوں کو بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟
اس مدنی صورت میں غزوہ احد کے تناظر میں کہ تم کس صف میں شامل ہوگے، نبی کی آواز میں لبیک کہو گے، آمنت والے گروہ میں شامل ہوگے، یا منافقین بن کے کفرت والے گروہ میں شامل ہوگے۔ راستہ تم نے چننا ہے۔ اللہ کو تمہارے جان اور مالوں کی ضرورت ہے، اور اس لیے ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، نبی کا صحابی بنایا ہے، حضور کے دور میں پیدا کیا ہے، اللہ تم سے مدد چاہتا ہے تاکہ اس دین کا غلبہ ہو جائے۔ فَأَيَّدْنَا، پھر ہم نے مدد کی، الَّذِينَ، ان لوگوں کی، آمنوا، جو ایمان لائے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمن کے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بشارت ہے ہمارے لیے، جو ایمان لائے گا وہ تھوڑے بھی ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ فَأَيَّدْنَا، ہم کیا کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ آج اللہ کی مدد اگر نہیں نہ آ رہی کہیں بھی دنیا میں تو قصور ہمارا ہے، ہماری نیتیں کہیں ٹھیک نہیں ہیں، ہم دوسروں کے آلۂ کار ہیں۔ پوری مسلم دنیا کے لوگ ہم دوسرے ممالک اور دوسرے لوگوں کے آلۂ کار ہیں، کیا شیعہ، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں ایسا لگا ہے کہ وہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ جو بچے تیار ہو رہے ہیں وہ حافظ قرآن اور مسجد تک، اس کے علاوہ کوئی پالیسی نہیں ہے دین کی کہ وہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کیسے تیار کریں گے اور ان کے تبدیل کریں گے۔ اللہ کی مدد اگر نہیں آ رہی تو قصور ہمارا ہی ہے، ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا ماٹو اسلام نہیں ہے، ہمارا ماٹو ایک درخت کی ایک ٹہنی ہے اور درخت دشمن کاٹ رہا ہے، ہماری ٹہنی ہماری اپنی سوچ ہے، تو پورا جو دشمن ہے وہ پورے درخت کو کاٹنے کے در پہ ہے، اور ہمیں اس مڈ کی فکر نہیں ہے، اپنی شاخ بچانے کی فکر ہے۔ اللہ کا تو بڑا کمال وعدہ ہے، فَأَيَّدْنَا، پھر ہم نے مدد کی، الَّذِينَ، ان لوگوں کی، آمنوا، جو ایمان لائے۔ اللہ کی مدد تاریخی حوالے سے رکھ دی گئی کہ ہم نے مدد کی ہے اس گروہ کی جو ہم پر ایمان لائے ہیں، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، اس کے دشمن کے مقابلے میں، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، کا معنی پس اصبحوا، وہ پھر ہمارے جو ایمان لانے والا گروہ ہے وہ ہو گئے ظاہرین، غالب ہو گئے، اللہ نے ان کو غلبہ دے دیا۔ تو آج بھی جو سروائیول آف دا فٹیسٹ، جو بہتر ہے وہی سروائیو کرے گا، اس کے لیے آج مسلمانوں کو طاقت کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے دین کی بھی ضرورت ہے اور دنیا کی بھی بڑی پختگی سے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔